بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ النمل میں ارشاد فرمایا، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائیے جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرند پرند اور اپنی دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ سورہ النمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں رون ڈالے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا اور میرا جی چاہا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی یہ جملے کہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ کو نماز میں وہ باتیں کہتے سنا ہے جو پہلے کبھی کہتے نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا، اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزات کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے
تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض شیاطین کو بھی ہم نے ان سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے سمندر میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان سب کے نگہبان تھے۔ مزید سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بس ہم نے ہوا کو ان سلیمان کے تابع کر دیا، جو آپ کے حکم سے جہاں آپ پہنچنا چاہتے وہاں آسانی سے پہنچا دیتی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا تابع بنا دیا، جو عمارت بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے تھے، اور دوسرے سرکش اور کافر جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ اللہ نے انہیں کہا، یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ چاہیں تو دوسروں پر احسان کیجیے یا نہ کیجیے، آپ سے کوئی حساب بھی نہ ہوگا، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہترین ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو اجرا محبت آپ علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے ذکر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ اللہ کے ذکر کا وقت جا رہا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صاد میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے داؤد کو سلیمان بیٹا عطا فرمایا، جو بڑا نیک بندہ اپنے رب کی طرف بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا، میں نے اپنے رب کے ذکر پر مال کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ وہ سورج چھپ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ، بس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا، جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کے معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا، جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ النمل میں ارشاد فرمایا، اور پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو اس ہدہد نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس سبا ایک ملک کا نام ہے کہ ایک سچی خبر لایا ہوں۔
بلا شبہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے جسے اللہ کی طرف سے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں، اسی لیے وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ابھی ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹے ہو۔ تم میرا یہ ہاتھ لے جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ ڈال دیا، ملکہ نے ہاتھ دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں کریں۔ جیسے سورہ النمل میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ ملکہ سبا کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک اہم خط ڈالا گیا ہے، بلا شبہ جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے جو خوب بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس ملکہ نے کہا، اے قوم کے سردارو، اس معاملے میں مجھے اپنا مشورہ دو، جب تک تم موجود نہ ہو میں کسی معاملے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ ان سب نے جواب دیا، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو لڑنے والے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ النمل میں ارشاد فرمایا، اس ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس ملکہ نے کہا، بے شک میں ان کے پاس ہدیہ بیچتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں، وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا، جیسا اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ پس جب ملکہ سبا کا قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو۔
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ بہت ہی زیادہ رسوا ہوں گے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی۔ اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکے۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سلیمان نے فرمایا اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک دیو ہیکل طاقتور جن نے کہا میں آپ کو وہ شاہی تخت لا دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں وہ تخت آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ پھر جب آپ نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر در حقیقت اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو ناشکری کرے بلا شبہ میرا رب بڑا بے نیاز بہت ہی عزت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صحیح بات تک نہیں پہنچ پاتے۔ پھر جب وہ ملکہ سبا آپ علیہ السلام کے پاس بھرتی ہو کر آ گئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ تو ہو وہی ہے، ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم مسلمان ہو چکے تھے اور اسے ملکہ سبا کو ایمان لانے سے اب تک اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے پیدا ہوئی تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا اس محل میں چلو، جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو جڑے ہوئے شیشوں کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ ملکہ پکار اٹھی اے میرے رب، بے شک میں اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب مدی اور مدع علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سننے کے بعد باہر آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کا علم ہوا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے۔
اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے، یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں آ جائے، پھر بکریوں والے کو بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لی۔ اس بارے میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند کیا، جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب وہ ایک کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے۔ اس وقت ہم نے اس مقدمے کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ دونوں کو ہی ہم نے حکمت اور علم دیا تھا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں دو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر جنگل کی طرف نکلیں۔ ان میں سے بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا، تمہارا بچہ تو بھیڑیا لے گیا ہے، لہٰذا یہ بچہ تو میرا ہے، مجھے دے دو۔ چھوٹی نے کہا، نہیں، تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ آخر کار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ بڑی چونکہ چرب زبان تھی، اس نے اپنا موقف اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلیں تو دوبارہ جگڑنے لگیں۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑی کے حق میں فیصلہ دے چکے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی تو خاموش رہی، لیکن چھوٹی جس کا بچہ تھا نے کہا، ایسا نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دے۔ آپ علیہ السلام فوراً معاملے کی حقیقت کو پہنچ گئے، اور آپ علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تحت شاہی پر ایک نامکمل جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا، لیکن آپ علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا۔ چنانچہ ان تمام عورتوں میں سے صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی نامکمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہو جاتی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب شہر ستبل کو فتح کیا تو وہاں کے بادشاہ عنکبوت کو مار ڈالا اور اس کی بیٹی کو اپنے ہمراہ لے آئے۔ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ کی بیٹی سے کہا، اے نیک بخت خاتون، تم ایمان لے آؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میں مسلمان ہو جاؤں گی، پہلے مجھے میرے باپ سے ملواؤ۔ آپ نے بتایا کہ تمہارا باپ مارا جا چکا ہے، لیکن وہ اصرار کرتی رہی۔ اس کے اصرار کرنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے باپ کا سر منگوا کر اس کے سامنے رکھ دیا تو وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو رونے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دلاسا دیا، لیکن اس کی خاطر جمع نہ ہوئی، لیکن آخر کار اس نے اسلام قبول کر ہی لیا اور مسلمان ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور وہ اسے بہت چاہتے تھے۔ ایک دن ابلیس نے آدمی کی صورت بنا کر اس لڑکی سے جا کر کہا، اے لڑکی، تو بادشاہ زادی ہے، تو اپنے باپ کی شکل بنا کر اس کی پوجا کیوں نہیں کرتی؟ اس طرح تیرے باپ کی روح تجھ سے خوش رہے گی جس طرح تیرا باپ زندگی میں تجھ سے خوش تھا، اور ہاں، یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ بتانا۔ تب اس لڑکی نے اپنے گھر میں اپنے باپ کی شکل بنا کر اسے چوری چھپے پوجنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ اپنے دل کو خوش رکھتی تھی، اور ایسا ہی 40 دن تک چلتا رہا۔ ان 40 دن کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وجہ سے
کئی مصیبتوں اور مشکلوں میں گر پڑے اور ان سے شاہی تخت بھی چھین گیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ دختر عنکبوت نے کہا، آج حضرت سلیمان علیہ السلام عید قرباں ہے، کیوں نہ کچھ قربانی کرنی چاہیے، لہٰذا مجھے ایک ٹڈی لا دیں تاکہ میں اس کی قربانی کروں، اس قربانی کا ثواب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ٹڈی میں گوشت نہیں ہوتا، لہٰذا اسے قربان کرنے کا کیا فائدہ؟ تم اونٹ کو اللہ کی خدا میں قربان کرو تو اس میں ثواب ہے۔ اور لڑکی بولی، نہیں، میں تو ٹڈی ہی قربان کروں گی۔ اس کی غرض یہ تھی کیونکہ جب اس کا باپ مرا تھا تو ٹڈی نے اس کے باپ کی آنکھیں کھا لی تھیں، اور وہی بغض اس کے دل میں تھا تاکہ وہ اس سے اپنے باپ کا انتقام لے سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات یاد نہ تھی۔ کہا، تم منگوا لو اور ذبح کر لو، تو اس نے عداوتاً منگوایا اور ذبح کیا۔ آپ کی بیوی ایسے گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر مصیبتیں آئیں۔ مومنوں، جو عورت اپنے مرد سے چھپ کر گناہ کے کام کرتی ہے تو لازماً اور واجب ہے کہ اس کے گناہوں کے باعث اس کے مرد پر مشکلات آئیں۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ ان میں کیا مشکلات آئیں۔ واپس جب آپ کو تخت ملا، آپ نے اپنی اس بیوی کو اور اس کی 4000 لونڈیوں کو مروا دیا، اور جو کتابیں جادوگر کی تھیں اسے بھی پارا پارا کر دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کتابوں کے کچھ ٹکڑے ہندوستان بھی پہنچے تھے اور لوگ ان سے ہی آج تک جادو کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا اور ان کے تحت پر شیاطین قابض ہو گئے۔ آپ کو اس آزمائش میں آپ کی غفلت کے نتیجے میں ڈالا گیا۔ آپ کے گھر میں بت پرستی ہو رہی تھی مگر آپ کو خبر تک نہ تھی۔ اس غفلت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وسادت سے آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ چند روایات کے مطابق یہ چاندی کی انگوٹھی تھی۔ اس میں لگا پتھر یاقوت کا پتھر تھا جو آسمانوں سے آیا تھا۔ اس میں آدم کندہ تھا۔ ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی کے نگینے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم بھی کندہ تھا۔ یہ انگوٹھی ہی آپ کی نبوت و حکمت کی علامت تھی۔ اس کی وجہ سے آپ امور حکومت اچھے سے چلاتے تھے۔ آپ اسے کبھی بھی خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ جب آپ اپنی بیویوں یا قضائے حاجت کے لیے جاتے تو اپنی بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن قضائے حاجت کی وجہ سے آپ نے یہ انگوٹھی امینہ کے سپرد کی اور گئے کہ اتنے میں ایک جن جس کا نام سحر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے لی۔ وہ انگوٹھی اس کے پاس جانے کی دیر تھی کہ آپ علیہ السلام کی تمام طاقت و قوت اور اقتدار اس کے قبضے میں آ گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی بھی نہ پہچانتا تھا۔ جب وہ کہتے کہ میں ہی سلیمان ابن داؤد ہوں تو لوگ سنتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل آئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی۔ آپ اس کے لیے روز سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لاتے تو وہ اس کے بدلے میں آپ کو 2 مچھلیاں دیتا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک ہی رہا، جتنا عرصہ آپ کے محل میں بت پرستی قائم تھی۔ آخر اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ آخر وہ جن سحر جو محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت میں حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کی عادات و اعتبار سے یہ بھانپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ علماء نے مل کر فیصلہ کیا کہ دربار میں اس کے سامنے تورات پڑھی جائے گی۔ اگر وہ شیطان ہے تو سن نہ سکے گا۔ پھر سارے علماء جمع ہو گئے اور تورات کی تلاوت کرنے لگے، اور جن سحر اللہ کا کلام سنتے ہی بھاگ گیا اور جاتے ہوئے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ واپس نہ مل پائے۔ لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلیاں پکڑنے گئے تو وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔
اور ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ کے مچھلی کو کھانے کے لیے سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکلی۔ پھر اس انگوٹھی کو پہنتی ہی تمام جن و انس اور تمام مخلوقات آپ کے تابع اور حاضر ہو گئی اور اطاعت پر دوبارہ آمادہ ہو گئی، اور یوں آپ کو دوبارہ حکومت مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا، اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگا دیا۔ تعمیر کا ابھی کافی کام باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کا کام پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ کافی پہلے فوت ہو چکے تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا بیٹا رہبام بادشاہ ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ سبا میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ایسے جنات ان سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات ان کے لیے وہی تیار کر دیا کرتے تھے، مثلاً قلعہ، مجسمے، حوضوں جیسے بڑے بڑے پیالے اور ایک ہی جگہ چولیوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ ہم نے کہا، اے آل داؤد، تم لوگ شکریہ کے طور پر نیک عمل کرو، مگر میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کی خبر جنات کو زمین کے کیڑے دیمک کے سوا کسی نے نہیں دی جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت جنات پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔